السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست اسلامک ٹی وی کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو بہت ہی پیارے انداز میں۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ناظرین۔ گزارش ہے کہ 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کی بہت برکت ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور فرعون کا خواب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دراصل فرعون بنی اسرائیل سے اس قدر برا سلوک کرتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں آپس میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر کرتے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے یہ غالباً اس وقت فرمائی تھی کہ جب مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترم حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پامال کرنے کی کوشش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا۔ بنی اسرائیل میں یہ بشارت مشہور تھی، اسے سن کر قبطی بھی اس کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ جب رات کے وقت بادشاہ کی محفل جمی ہوتی تھی تو کسی درباری نے اس سے بات کی۔ اس نے اس لڑکے کی پیدائش کے خوف سے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا، اور تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی صاحب۔ امام سنادی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس سے خوف زدہ تھا۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس تعبیر کے بارے پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا انہیں میں پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائے گا، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور لڑکیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور وہ بنی اسرائیل تھے۔ ایک اور مقام میرا رب کریم فرماتا ہے، اور ہم نے ان کی پیشوں اور زمین کا وارث بنایا، یعنی آخر کار مصر کی حکومت اور سرزمین انہیں مل جائے، اور یہ بھی تھی کہ اور ہم نے انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیا، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ منظر دکھائے جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی ہم نے کمزور کو طاقتور، مغلوب کو غالب اور ذلیل کو عزت والا بنائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو یہ سب کچھ نصیب ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک اور مقام میں میرا رب کریم فرماتا ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 137 ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت ہی رکھی تھی۔ آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا۔ حضرات، بے شک صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر کرو گے تو خدا بہت کچھ دے گا۔ ایک اور مقام میں میرا رب فرماتا ہے، بالآخر ہم نے انہیں باغات سے، چشموں سے، خزانوں سے اور اچھے مقامات سے عطا کیے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 59 ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ دعا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کے گھر والوں کو بھی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔